میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا الحمد للہ والصلاة علی نبی محمد و آلہ و اصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ثناگو پتا پتا ہے میرے اللہ دم بدم تیرا، زمیں تیری آسماں تیرے ہے موجودہ ہے عدم تیرا۔ اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، عزیزو، بزرگو، آج کی اس محفل میں میزبانوں کی طرف سے جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے توبہ کی اہمیت۔ اگر آپ حضرات نے توجہ کی تو چند منٹوں کے اندر ماشاءاللہ آپ حضرات کے دل کے اندر توبہ کی اہمیت بیٹھ جائے گی۔ اس کے لیے توجہ درکار ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا ترجمہ جو خطبہ کے اندر پڑھی اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور ایک ایسا واقعہ جو کہ پہلے بھی مشہور ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص یہ واقعہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے پوری زندگی گناہ کیے، پھر وہ مایوس ہو گئے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ مایوس ہو گئے۔ ان حضرات کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران تربیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ کی اہمیت پر صحابہ اکرام کو ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ تھا بنی اسرائیل قوم میں سے ایک بہت بڑے گنہگار کا واقعہ کہ وہ اتنا بڑا گنہگار تھا کہ چوری ڈکیٹی اس کا مشغلہ تھا، یعنی اس آدمی نے تقریباً 99 قتل کیے تھے اور معمولی بات پر وہ لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آخر میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو میں نے 99 قتل کیا ہے، آخر میری بھی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو اس نے لوگوں سے معلومات کرنا شروع کر دی کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بتائیں، کوئی ایسا عالم بتائیں، کوئی ایسا عابد بتائیں، کوئی ایسا مفتی بتائیں، کوئی ایسا محدث بتائیں کہ جس کے پاس میں جا کر یہ معلوم کر سکوں کہ آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، میری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک عابد رہتا ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ 99 قتل کرنے والا آدمی، بنی اسرائیل کا یہ آدمی،
اس عابد کے پاس جب پہنچا، اس عابد سے اپنی زندگی کی پوری کارگزاری سنائی اور بتایا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے۔ وہ عابد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ نے 99 قتل کیا ہے، آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر اس کو غصہ آیا، اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد مکمل کر لیا۔ اس کے بعد جب 100 آدمی قتل کر چکا، پھر بھی دل میں تردد اور شک رہا۔ پھر بھی لوگوں سے اس نے معلومات کی کہ کوئی عالم بتائیں۔ پھر لوگوں نے ایک عالم کا بتایا کہ فلاں بستی کے اندر ایک عالم رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، آپ کی جو توبہ ہے وہ توبہ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو وہ بتائے گا۔ تو یہ آدمی اس عالم کے پاس جب جاتا ہے اور اپنی زندگی کی پوری کارگزاری اس کے سامنے رکھتا ہے، تو عالم دین ماشاءاللہ علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، تیری مغفرت ہو جائے گی، تو سچے دل سے توبہ کر لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس عالم نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ توبہ کر لی، آپ اس طرح کریں کہ فلاں بستی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں ایسے جو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان میں جا کر کے شریک ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہ ختم کر دیں گے۔ اب یہ آدمی جب اس عالم سے جدا ہوا، اس بستی کی طرف جانے لگا، تو ملک الموت فرشتہ آ گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، اس پر موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کی موت واقع ہوئی، اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ رحمت والے فرشتے بھی اس کی روح لینے آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی اس کی روح لینے آ گئے۔ رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ رحمت والے فرشتے کہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں، عذاب والے فرشتے کہیں ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان فرشتوں کے پاس آیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اس نے ان فرشتوں کو مشورہ یہ دیا کہ بھائی جہاں سے یہ آ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے، ان کا جو مسافت ہے، آپ مسافت ناپیں۔ جس بستی کی یعنی جس طرف جا رہا ہے اس بستی کی اگر مسافت کم ہے تو یہ رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور جہاں سے آ رہا ہے اگر اس کی مسافت کم ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اس کا جو راستہ تھا وہ ناپا گیا۔ تو جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، یعنی عبادت گزار آدمیوں کے پاس یہ جا رہا تھا، اس بستی سے کا جو فاصلہ تھا وہ 1 بالشت کم ہو گیا، 1 بالشت کم ہو گیا۔ جس وقت 1 بالشت کم ہوا، اس وقت اس کی روح جو ہے وہ رحمت والے فرشتے لے کر چلے گئے۔ تو میرے اس واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے 99 قتل کیا، پھر 100 کا عدد مکمل کیا، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ شک اور تردد رہا کہ میری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ پھر عالم دین کے پاس گیا، مسئلہ معلوم کیا، سچے دل کے ساتھ اس نے توبہ کی۔ تو آدمی جب دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس کے 4 گواہ بنا دیتے ہیں۔ کتنے گواہ بنا دیتے ہیں؟ 4۔ اور چاروں گواہوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی زمین پر کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے تو وہ زمین اس پر پہلا گواہ بن جاتی ہے، اور قرآن پاک میں آئے یومئذ تحدث اخبارہا کہ کل قیامت والے دن وہ زمین بھی خبریں دے گی۔ دوسرا گواہ اس کے اپنے اعضاء ہیں، اعضاء بھی کل قیامت والے دن اس کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि हाथ पैर गवाही दे सन छुपिया कुछ नरासी जी, तो आज़ाब भी कल क़यामत वाले दिन गवाही देंगे। तीसरा गवाह वो हमारे कंधों पर बैठे हैं, किरामन कातिबीन, इनका तज़किरा भी कुरान पाक के अंदर है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाती हैं किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। और चौथा गवाह हमारा नामा आमाल है कि कल क़यामत वाले दिन हमारा नामा आमाल हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा, उस आदमी के ख़िलाफ़ गवाही देगा जिसने दुनिया के अंदर गुनाह किया। और इसका ज़िक्र भी कुरान पाक में है, वइज़स्सुहुफ़ु नुशिरत। अब जब एक आदमी के दुनिया में अगर उसने गुनाह किया, 4 गवाह उस गुनाह पर मौजूद हैं, मौके पर वो गवाह बन गए, तो आया इन गवाहों के ख़त्म करने का भी कोई तरीक़ा है? तो उसका एक ही तरीक़ा है कि इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें तालीम दी कि ओ कायनात के लोगों, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुमने क्या करना है? अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, कि जिस आदमी ने गुनाह के बाद तौबा की वो आदमी ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गुनाह हो जाता है। एक दूसरी हदीस में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन अत-तव्वाबून। फरमाया तमाम बनी आदम ख़ताकार है, लेकिन इन ख़ताकारों में से सबसे बेहतर ख़ताकार वो है कि जिससे कोई गुनाह हो जाए उसके बाद वो तौबा कर ले। तो मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी सब इरादा करें कि सच्चे दिल के साथ मैं और आप तौबा करते हैं ताकि मेरे और आपके तमाम किस्म के गुनाह माफ़ हो जाएं। जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, इस आयत का माना और इस आयत का मफ़हूम भी यही है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, ए कलमा गो मुसलमानों, के तूबू इलल्लाह, तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, नसूहा, खालिस होकर। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।